بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 11ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ یونس کا آغاز ہو رہا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں محکم کتاب کی۔ تیسرے پارے کے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ چکے، قرآن کریم کی آیات محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ متشابہات بہت کم ہیں اور محکمات زیادہ ہیں۔ محکم اسے کہتے ہیں کہ جس کا ترجمہ بھی معلوم ہو اور اس کی حقیقت بھی معلوم ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آیات ایسی کتاب کی ہیں جو محکم کتاب ہے، جس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، حقیقت بھی معلوم ہوگی، اور یا پھر حکیم سے مراد حکمت والی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسی کتاب ہے جو حکمت والی ہے، دانائی والی، عقل مندی والی، اس میں باتیں جو ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی بھیجی۔ ہر دور کا کافر یہی اعتراض کرتا تھا کہ ہماری برادری کا آدمی، ہمارے جیسا انسان، ہم ہی میں رہنے والا، اور یہ نبی بن گیا، یہ نبی کیوں بنا؟ بس ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے۔ 7ویں پارے میں ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے، اگر وہ تمہیں نظر نہ آتا پھر تم نے اعتراض کرنا تھا، اگر تمہیں دکھانے کے لیے انسانی ڈھانچے میں بھیجتے پھر تم نے اعتراض کرنا تھا کہ حقیقت میں یہ فرشتہ ہے اور اس کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، تو اسے کیا پتہ کہ انسانوں کے مزاج کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی کو بھیجا۔ جس طرح 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اگر زمین پر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم رسول فرشتوں کو بنا کر بھیجتے۔ زمین پہ انسان رہ رہے ہیں تو رسول بھی انسان ہی کو بنا کر بھیجنا ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مشرکین مکہ نے کئی مطالبات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا، کہ میں تو بشر ہوں اور رسول ہوں، اور یہی دو چیزیں ماننا ضروری ہیں۔ اگر کوئی نبی کو بشر نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوگا، اگر رسول نہ مانے تب بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو رسول بھی ماننا ہے، بشر بھی ماننا ہے، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر جو وحی بھیجی، وہ اس لیے بھیجی ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کی نافرمانی سے ان کو ڈرائے۔ وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائے کہ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند عزتیں ہیں، بلند درجات ہیں۔ قدم کا معنی ویسے تو پاؤں کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ
پاؤں سے ساری محنت ہوتی ہے، چلت پھرت جو ہے پاؤں سے ہوتی ہے، تو اس لیے بتا دیا گیا کہ تمہاری جو محنت ہوگی اس محنت کے بدلے میں اللہ کے ہاں تمہیں بہت عمدہ درجے ملیں گے۔ یہ سارا کچھ سن کر کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ نبی کی باتوں کو جادو کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے تم اپنے رب کو سمجھو تاکہ تمہیں حقیقت سمجھ میں آئے۔ ان ربکم، تمہارا رب، اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ اس کی کچھ تفصیل 8ویں پارے میں گزر چکی اور کچھ تفصیل 24ویں پارے میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمینوں اور آسمانوں کو بنایا۔ یہ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، اللہ تو ارادہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، صرف ارادہ کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ 6 دن میں نے لگائے زمین و آسمانوں کے بنانے میں، تاکہ تم بھی کام جو کرو وہ ترتیب سے کرو، آہستہ آہستہ کرو، ترتیب سے کام کرو، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مسلسل ہو، وہ عمل جو مسلسل ہو، دوام ہو جس پر، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن جو مسلسل ہو، اللہ کو پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھی سکھایا کہ بے شک تھوڑا کام کرو لیکن مسلسل کرتے رہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے عرش کی طرف، یا قائم ہوئے عرش کی طرف، مستوی ہوئے عرش کی طرف۔ اب یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، پھر اللہ نے عرش بنایا، اللہ عرش کی طرف متوجہ ہوا، وہ بھی اللہ نے بنایا، کیونکہ جب تک عرش نہیں تھا تو سوال یہ ہوتا ہے پھر اللہ کہاں تھا؟ کیونکہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ اس میں بہت ساری قباحتیں آ جائیں گی۔ ایک تو سوال یہی آ جائے گا کہ اگر اللہ عرش پہ رہتا ہے تو جب تک عرش نہیں بنایا تھا اس وقت کہاں تھا؟ پھر اگر عرش پہ اللہ رہتا ہے تو اللہ ہو گیا مکین اور عرش ہو گیا مکان، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عرش بڑا ہے اور اللہ چھوٹا ہے۔ اور اگر کہیں کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے تو پھر جسم بھی ماننا پڑے گا، اللہ جسم سے پاک ہے۔ وجود اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے۔ جس طرح عقل کا جسم نہیں ہے، وجود ہے۔ اب ہر شخص کہے گا یہ عقل ہے، کوئی کہے دکھاؤ کہاں ہے، کوئی دکھا نہیں سکتا۔ تو اس طرح اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہے دکھائے، ہم دکھا نہیں سکتے، کیوں؟ اللہ جسم سے پاک ہے۔ یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، یعنی ساری کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ قیامت کے دن مومن کے حق میں مومن کی سفارش تو ہوگی لیکن اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ زبردستی سفارش کرے، اللہ اجازت دیں گے تو سفارش کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی سب کچھ سمجھ کر کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، ہمیں بنانے والا اللہ ہے، ہمیں پالنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اکٹھے اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن سب اکٹھے ہو کر رب کے پاس جائیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو ابتدائی طور پر بنایا۔ آسمان نہیں تھے، اللہ نے بنائے، زمینیں نہیں تھی، اللہ نے بنائی، عرش نہیں تھا، اللہ نے بنایا، کرسی نہیں تھی، اللہ نے بنایا، لوح محفوظ نہیں تھا، اللہ نے بنایا، فرشتے نہیں تھے، اللہ نے بنائے، جنات نہیں تھے، اللہ نے بنائے، انسانوں کو اللہ نے بنایا، تو سب چیز تو اللہ نے بنائی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر مخلوق کی ابتدا اللہ نے کی ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ دوبارہ بھی اس مخلوق کو بنائے گا۔ قیامت کے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے، ختم، زمین و آسمان بھی ختم ہو جائیں گے،
ہر بلڈنگ ختم ہو جائے گی، ہر انسان ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے بھی ہم نے بنایا، دوبارہ بھی ہم پیدا کریں گے۔ اور دوبارہ کیوں پیدا کریں گے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو ہم بدلہ دیں انصاف کے ساتھ، اچھا بدلہ۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے تیز گرم پانی ملے گا پینے کے لیے، تیز گرم پانی، اور کافروں کو ان کے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہ ہے جس نے سورج کو چمکدار بنایا۔ کتنی تیز روشنی والا سورج، یہ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح چاند کو جو بنایا ہلکی روشنی والا، وہ بھی اللہ نے بنایا۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اور پھر سورج کی روشنی ذاتی ہے، اپنی ہے اس کی، لیکن چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے۔ سورج کی روشنی رات کو چاند پہ پڑتی ہے تو پھر وہ زمین پہ آتی ہے، تو چاند کی اپنی نہیں، لیکن دونوں کو اللہ نے بنایا۔ اور پھر وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، پھر اللہ نے ان کی منزلیں بھی مقرر کی کہ سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا، اگلے دن اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے غروب ہوگا۔ ہر روز اس کا نکلنا، ہر روز اس کا غروب ہونا، یہ اللہ نے بنایا۔ اسی طرح چاند ہر مہینے جب نکلتا ہے بالکل باریک سا پتلا سا، پھر بڑھتے بڑھتے 14ویں کو مکمل ہوتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے، پھر نیا نکل آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے سالوں کا حساب رکھ سکو، اپنے مہینوں کا، دنوں کا، سالوں کا حساب رکھ سکو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں پیدا فرمائیں۔ اب اس میں بھی بعض دفعہ ہم بہت زیادہ انتہا پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ جو جنوری فروری کا سال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اور بھائی وہ چاند کے سورج کے حساب سے ہے، اور محرم سفر یہ چاند کے حساب سے ہے، تو دونوں نظام اللہ کے، سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، چاند بھی اللہ نے بنایا۔ تو جنوری فروری والا جو نظام ہے یہ سورج کے حساب سے ہے، اور محرم سفر والا جو نظام ہے یہ چاند کے حساب سے ہے، تو دونوں ہی ہمارے نظام ہے۔ لیکن جو اسلامی نظام ہے اس کو باقی رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج کے نظام پہ آپ چلو اور آپ کا چاند والا نظام ختم ہو جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا بالکل حق اور صحیح پیدا کیا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، جو قوم علم رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، یعنی علم والے اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سمجھاتا ہے پھر سمجھ آ جاتی ہے اس کو۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں اگر تم غور کرو گے تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ رات اور دن کے اختلاف کے دو مطلب ہیں، ایک رات اور دن کا آگے پیچھے آنا، جیسے ابھی رات ہے پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی پھر دن آئے گا، یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ بھی اختلاف ہے۔ اور ایک اختلاف کا معنی ہوتا ہے رات اور دن کا بڑا چھوٹا ہونا، کہ دن جو ہے وہ گرمیوں میں بڑا ہو جاتا ہے، سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، رات جو ہے وہ سردیوں میں بڑی ہوتی ہے، گرمیوں میں چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ تو اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے کہ یہ رات اور دن آگے پیچھے کیسے چلتے رہتے ہیں، ٹکراتے کیوں نہیں، یا ایک جام کیوں نہیں ہو جاتا ہے، بس اب دن ہے رات نہیں آ رہی، کیوں؟ اس نے احتجاج کر دیا، جام ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یا دن بڑا ہے تو بڑا ہی رہے، سردیوں میں بڑا رہے، نہیں۔ آخر کون سی طاقت ہے جو ان کو جام نہیں ہونے دیتی، چلا رہی ہے، اور کون سی ذات ہے جو ان کو چھوٹا بڑا کر رہی ہے؟ تو جب غور کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ اللہ ہی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں زمینوں میں بنایا، جس چیز پہ بھی آپ غور کرو گے آپ کو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان سمجھ میں آئے گی۔ لیکن تب کب آئے گی؟ لقوم یتقون، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جو خدا ہی کو نہ مانے اسے کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو کہے گا خود ہی بن گیا سب کچھ۔ جس کو خدا پر یقین نہیں وہ تو یہی کہتا ہے کہ خود بخود سب کچھ بن گیا، لیکن جو خدا کو مانتا ہے وہ پھر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ نظام خود نہیں بن سکتا۔ جیسے ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی تو اس سے کسی نے پوچھا
کہ اماں اس نظام کا چلانے والا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا چرخے سے۔ ان کا اچھا چلانے والا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ان کا جی ایک۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا چرخے سے۔ وہ حیران، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے یہ بڑھیا۔ انہوں نے کہا آپ کو چرخے سے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا چرخہ ایک چھوٹا سا نظام ہے، یہ کھڑا ہے، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے نا، نہ چلاؤں تو چلتا نہیں۔ تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر کسی کے چلائے چل سکتا ہے؟ ان کا میں سمجھ گئی کہ چلانے والا کوئی ہے نا۔ اچھا یہ تو بات سمجھ آ گئی، اب یہ کیسے سمجھ آیا کہ چلانے والا ایک ہے زیادہ نہیں ہے؟ ان کا چرخے سے۔ ان کا کیسے؟ ان کا میں اس کو دائیں گھماتی ہوں دائیں گھومتا ہے، بائیں گھماؤں بائیں گھومتا ہے۔ اگر میرے سامنے کوئی اور بیٹھی ہوئی عورت، میں دائیں گھماؤں وہ بائیں گھمائے، ہم دونوں زور لگائیں تو چرخہ ٹوٹ جائے گا نا۔ چرخہ صحیح تب چل سکتا ہے جب ایک چلانے والا ہو، اور اگر دو ہوں گے اپنی منمانی کریں گے مرضی کریں گے چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ تو میں سمجھ گئی کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اگر کوئی اور ساتھ ہوتا تو کائنات کا نظام ایسے نہ چل سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا وہ عقیدہ نہیں رکھتے، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، ہماری آیات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو بھی کافر ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اب یہاں ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہے بایمانہم، ایمان ہوگا پھر اللہ ہدایت دے گا، تو ایمان ہی تو ہدایت ہے۔ تو یہاں ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ پہلے پارے میں سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ ہدایت ملی ہوئی ہے نا جو کلمہ پڑھ لیا، پھر کہتے ہیں ہدایت عطا فرما، پھر کہتے ہیں ہدایت عطا فرما۔ نبی بھی کہہ رہے ہیں، ولی بھی کہہ رہے ہیں، عام انسان بھی کہہ رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ ایک ہے معلومات کا ہونا، اس کو بھی ہدایت کا پہلا درجہ کہتے ہیں کہ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اب ہمیں معلومات حاصل ہو گئیں، اب ہم اگلے قدم پہ ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اب ہمیں عمل کی توفیق بھی مل گئی، اب ہم کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہدایت کا جو آخری درجہ ہے نا کہ جنت میں پہنچ جانا، اے اللہ وہ عطا فرما دے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو ہدایت دے گا، یعنی جنت تک پہنچائے گا۔ اور جنت تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ بایمانہم، ایمان ہوگا تو جنت میں جائیں گے، اگر ایمان نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تجری من تحتہم الانہار، وہاں جنت میں نہریں جاری ہوں گی اور بڑی نعمتوں والی وہ جنت ہوگی۔ دعواہم فیہا، وہاں پر ان کی جو پکار ہوگی، اللہ کو جو پکاریں گے یا اللہ کی جو تسبیح کریں گے، وہ لفظ ہوگا سبحانک اللہم۔ یہ جملہ کہیں گے سبحانک اللہم، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ آپ ہر کمزوری سے پاک ہے، سبحانک اللہم سبحانک اللہم، یہ ان کی زبان پہ جاری رہے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جب کسی چیز کی طلب ہوگی ان کو تو اس وقت یہ کہیں گے سبحانک اللہم، تو فرشتے فوراً وہ چیز حاضر کر دیں گے۔ اور جب بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی جو آپس میں یعنی پروٹوکول ہوگا، ایک دوسرے کو جو عزت دیں گے اس کے لیے لفظ ہوگا سلام علیکم، سلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ آپس میں ملیں گے تب بھی سلام علیکم، فرشتے ملیں گے تب بھی وہ کہیں گے سلام علیکم، غلمان ملیں گے تب بھی کہیں گے سلام علیکم، حوریں ملیں گی تب بھی کہیں گے سلام علیکم، یعنی ایک دوسرے سے ملاقات پر سلام علیکم ہوگا۔ پھر جب ان کی مجلس کا اختتام ہوگا تو اس پر یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یعنی اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس ہم 8ویں پارے میں پڑھ چکے۔ جنتی جنت میں داخل ہو کے کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں جنت تک پہنچا دیا۔ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، یہ تو اللہ نے اپنے فضل سے پہنچایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔
صحابہ سے فرمایا کہ اپنے عملوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ کی رحمت کے لیے ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس ادا پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، یہ کوئی پتہ نہیں کس ادا پر متوجہ ہو جائے۔ یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، عموماً ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک، پھر ہم کہتے ہیں نبی پاک، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لو جی اللہ کو بھی پاک کہتے ہو، نبی کو بھی پاک کہتے ہو، یہ تو شرک نہیں ہے؟ ان بیچاروں کا علم ہی اتنا سا ہوتا ہے، جیسا پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ حی ہے، زندہ ہے۔ ہم کہتے جی ادھر تم کہتے ہو کہ نبی اپنے روزے میں زندہ ہے، تو یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کو بھی زندہ مانتے ہو، نبی کو بھی زندہ مانتے ہو۔ ہم کہتے تمہاری عقل ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں شرک ہوتا کب ہے۔ شرک تب بنتا ہے جب اللہ کی صفت کو، مکمل 100% صفت کو اللہ کی مخلوق میں مانا جائے، تب وہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی رب پہ موت نہیں، اور نبی تو ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے۔ جب رب نے بنایا تو زندہ ہوئے، پھر رب نے موت دی، پھر دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر رب نے قبر میں پہنچا کر پھر زندگی دے دی، تو ان کی اوپر تو موت بھی آتی ہے، حیات بھی آتی ہے، تو ان کی زندگی اور رب کی زندگی ایک جیسی تھوڑی ہے، تو شرک کیسے ہو گیا؟ اگر کوئی کہے کہ نبی یوں زندہ ہے جیسے اللہ زندہ ہے تو پھر شرک ہوگا نا، دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جس طرح اللہ سمیع ہے، سنتا ہے، اور اللہ انسان کو بھی کہتا ہے کہ انسان سنتا ہے۔ اب ہم بھی سن رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ شرک ہے؟ بھئی ہمارا سننا اور ہے، رب کا سننا اور ہے۔ ہم قریب سے سن سکتے ہیں، دور سے نہیں سن سکتے۔ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، ہم ایک کی سن لیں گے، دو کی سن لیں گے بیک وقت، اس سے زیادہ کہ ہم سن نہیں سکتے۔ ہم کہتے ہیں چپ کر یار، باری باری بولو۔ اللہ ساری کائنات کی اکٹھی سنتا ہے، تو اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں کتنا فرق ہے۔ تو وہ صفت جو اللہ کی ہے، 100% اس صفت کو اگر کسی مخلوق میں مانیں گے تو پھر وہ شرک ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بھی ایک ہوتا ہے، لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسا تواب کا معنی توبہ کرنے والا، انسان کی طرف نسبت ہوگی، کہیں گے بندہ بڑا تواب ہے، یعنی توبہ کرنے والا ہے، اور اللہ بھی تواب ہے، انہ هو التواب الرحیم، تو اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ توبہ کرنے والا ہے۔ اب معنی یہ ہوگا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لفظ ایک ہی ہے، نسبت کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب کہتے ہیں نبی پاک، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی ہر گناہ سے پاک ہے، نبی معصوم ہے۔ تو پاک ایک ہی لفظ ہے، لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو مطلب ہے کہ ہر کمزوری سے اللہ پاک۔ جب اس کی نسبت ہو گئی نبی کی طرف تو پھر معنی یہ ہو گیا کہ نبی ہر گناہ سے پاک۔ اور اگر اس کی نسبت ہم کر لیں صحابہ کی طرف کہ صحابہ پاک، تو پھر معنی کیا ہوگا کہ صحابہ کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہے۔ غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ اللہ نے کروائی ہیں تاکہ امت کو مسئلے پتہ چلے، لیکن جب ہو گئیں اللہ نے خود فرمایا عفا اللہ عنکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو نامہ اعمال جو ہے صحابہ کا وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اب لفظ پاک ایک ہی ہے، لیکن نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں علماء نے لکھا کہ جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں، اور اختتام کریں تو الحمدللہ پہ کریں۔ اور بہت اچھا ہو کہ اگر آخر پہ ہم سورہ صافات کی 3 آیات پڑھ لیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ہر مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس مجلس میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔
بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے بھائی آفتاب الرحمن کے والد محترم ہدایت الرحمن صاحب، اے اللہ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ ایک اور دوست بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے ہمارے دوست عزیز اقارب بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔